بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کرنے لگے تو ان کے دل میں شدید غیرت پیدا ہوئی، یہاں تک کہ وہ قسم کھا بیٹھیں کہ وہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء میں سے کوئی عضو ضرور کاٹ دیں گی۔ جب یہ اطلاع حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے زیرہ پہننا شروع کر دی، جس کے دامن طویل رکھے، اور یہ دنیا کی پہلی عورت ہے جس نے دامن طویل بنایا، اور ایسا اس لیے کیا تھا کہ چلتے ہوئے دامن کی رگڑ سے قدموں کے نشانات زمین پر باقی نہ رہیں، کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آنے جانے کو نہ پہچان سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم یہ خبر حاصل کر سکتی ہو کہ اللہ کے فیصلے پر اپنے کو راضی کر لو اور ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جو قسم کھائی ہے اب اس سے عہدے برا ہونا کیسے ممکن ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی یہ ترکیب بتائی کہ تم ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوشیدہ جسم کے اوپر کا حصہ، گوشت کا جو ایک مستقل عضو ہے، کاٹ دو، اور اس کا کاٹ دینا عورتوں کے لیے اچھا بھی ہے، اور عورتوں میں یہ ایک سنت جاری ہو جائے گی اور تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ اور وہ اس پر رضامند ہو گئی اور اس کو کاٹ دیا، اور یہ طریقہ عورتوں میں جاری ہو گیا۔ اس طرح عورتوں کے ختنہ کا رواج عرب میں تھا۔ اسلام نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا جس طرح مردوں کے ختنہ ضروری ہیں۔ انسانی تاریخ میں مردوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ فرمایا۔ عورت میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ختنہ کی ابتدا ہوئی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سر زمین میں چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریاد کی کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غم خار، آپ ہمیں بیار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکارا مگر آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام اتنا فرما دیجئے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا، اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے لگائے، مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا، اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے۔ مکہ کی سنسان وادی میں
جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ رہ رہے تھے وہاں بنو جرہم کے کچھ افراد بھی آ کے بس گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو ان لوگوں کو وہ عادات و خصائل کے لحاظ سے بڑے نفیس اور حیران کن لگے، اور جوان ہونے پر انہوں نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ بس اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے افراد کا حال معلوم کرنے آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر پر نہ پایا۔ ان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہوئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے گزر اوقات اور معاشی حالت کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا، ہم پر برے دن آئے ہیں، ہم بڑی تنگ دستی اور پریشانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک اجنبی کے سامنے گھر کے حالات اور شکایات بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارا خاوند آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور اپنی چوکھٹ بدلنے کے لیے کہہ دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو فضائیں بھی خلیل اللہ کی تشریف آوری کی غمازی کر رہی تھیں۔ بیوی سے دریافت کیا کہ کیا ہمارے گھر کوئی شخص آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، ایک بوڑھے آدمی اس شکل و صورت کے آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ آپ روزی کی تلاش میں ہیں اور وقت تنگی سے گزر رہا ہے، اور جاتے ہوئے کہا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور پیغام دوں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنے آپ سے جدا کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ پھر آپ نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے دور رہے جب تک اللہ پاک نے چاہا۔ جب اس کے بعد دوبارہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اپنے لخت جگر کو نہ پایا۔ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا تو پتہ چلا کہ کام سے گئے ہیں۔ دریافت کیا کہ تمہارا حال کیسا ہے اور ان کی معیشت اور دیگر حالات دریافت فرمائے۔ جواب ملا کہ ہم آرام سے وقت گزار رہے ہیں، اور اس پر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی۔ دریافت فرمایا، تمہاری غذا کیا ہے؟ جواب دیا، گوشت۔ پھر دریافت کیا، اور پیتے کیا ہو؟ جواب دیا، پانی۔ کہنے لگے، اے اللہ انہیں گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں وہاں غلہ نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ پھر فرمایا، ان دونوں چیزوں پہ مکہ مکرمہ کے سوا اور کسی جگہ گزارا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مزاج سے موافقت نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا، پہنچا دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ سلامت رکھیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ ایک بزرگ تشریف لائے تھے، پھر ان کی بڑی تعریفیں کی اور پورا قصہ سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد محترم ہیں اور تم چوکھٹ ہو، گویا انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تمہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھوں۔ پیارے دوستو، ایسی ہی سبق آموز اور ایمان فروز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔